بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی جنگل میں ایک شیرنی اپنے بچے کو جنم دے رہی تھی۔ شیرنی کا بچہ اس دنیا میں آ گیا، لیکن شیرنی اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ بچہ تھوڑی دیر تو اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا، پھر جنگل میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ وہاں قریب سے ہی بھیڑوں کا ایک خول گزر رہا تھا۔ شیر کا بچہ ان کے ساتھ گھل مل گیا۔ بھیڑوں نے بھی اسے اپنے غول کا حصہ مان لیا۔ یوں شیر کا بچہ بھیڑوں کے اس جھنڈ کے ساتھ سفر کرنے لگا، اس کے اندر ہی پرورش پانے لگا۔ وہ ان کے ساتھ ہی رہتا، ان کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا، حتیٰ کہ وہ ان بھیڑوں کی طرح گھاس پھوس سے ہی اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ وہ باقی سب بھیڑوں کی طرح اپنے آپ کو بھی بھیڑ کا بچہ سمجھتا تھا۔ وہ ان بھیڑوں کے درمیان بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ان سے مختلف ہے۔ وہ ایک شیر ہے، وہ تو جنگل کا بادشاہ ہے۔ کبھی سر اٹھا کر شان سے کھڑا نہیں ہوا تھا، کبھی شیر کی طرح غرایا نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو بھیڑ ہی سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے آس پاس سب بھیڑیں ہی تھیں۔ وہ باقی سب بھیڑوں کی طرح سر جھکائے گھاس پھوس چگتا رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ شیر کا وہ بچہ بڑا ہوتا گیا، جوان ہو گیا۔ وہ ایک خوبصورت شیر بن گیا تھا۔ بھیڑوں کو اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ بھیڑوں کو اس کی عادت ہو چکی تھی۔ بھیڑیں اس سے مانوس ہو چکی تھیں۔ ایک دن ہلکی ہلکی دھوپ میں جب بھیڑیں گھاس چر رہی تھی تو انہیں ایک شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ ایک شیر نے ان کے جھنڈ پر حملہ کر دیا تھا۔ ساری بھیڑیں جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھیں۔ شیر کا وہ بچہ جو بھیڑوں کے درمیان پلا بڑا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی بھاگ رہا تھا۔ جس شیر نے ان پر حملہ کیا تھا، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شیر ان بھیڑوں کے بیچ کیسے بھاگ رہا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بوڑھے شیر نے اس نوجوان شیر کو پکڑنے اور اس سے پوچھ گاچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دیر بھاگ دوڑ کے بعد آخر وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کہا، تم مجھ سے بچنے کے لیے کیوں بھاگ رہے ہو اور ان بھیڑوں کا شکار کیوں نہیں کر رہے؟ بوڑھے شیر نے غصے سے پوچھا۔ شیر کا بچہ خوف سے کانپ رہا تھا، روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، مجھے چھوڑ دو، میری جان بخشو، مجھے مت مارو۔ وہ بھیڑ کی طرح تڑپ رہا تھا اور شیر کے پنجوں سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر تو اس بوڑھے شیر کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ شیر کیوں ایسا کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھیڑ کیوں سمجھ رہا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک بات آئی۔ وہ شیر کے بچے کو گھسیٹتے ہوئے جنگل میں موجود ایک جھیل کے پاس لے آیا۔ جھیل بالکل ساکن اور پرسکون تھی، بالکل ایک شیشے کی طرح اس میں اپنا عکس دیکھا جا سکتا تھا۔ بوڑھے شیر نے غرا کر اس سے کہا کہ جھیل میں اپنے آپ کو دیکھو، مجھے دیکھو، ان بھیڑوں کو دیکھو اور دیکھو تم کون ہو۔ کیا تم ایک کمزور بھیڑ ہو یا جنگل کے بادشاہ شیر ہو؟ شیر کے بچے نے روتے روتے پانی میں دیکھا۔ پانی کے اندر اپنا چہرہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پہلی بار وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی اپنے آپ کو، کبھی ساتھ کھڑے شیر کو اور کبھی ان بھاگتی ہوئی بھیڑوں کو دیکھتا رہا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ بھیڑ کی طرح نہیں دکھتا، بلکہ وہ تو پورے کا پورا شیر کی طرح دکھائی دے رہا ہے، اس شیر کی طرح جس سے وہ ڈر کے بھاگ رہا تھا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ وہ تو اپنی طاقت کو پہچان ہی نہیں پایا تھا۔ وہ ساری زندگی دھوکے میں رہا۔ وہ ایک بھیڑ نہیں، بلکہ وہ ایک شیر ہے۔ اس کے بہتے ہوئے آنسو رک گئے۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ رہی تھی، ایک عجیب سی طاقت وہ محسوس کر رہا تھا۔ ایسا احساس پہلے کبھی اس کے اندر نہیں جاگا تھا۔ وہ تو جنگل کا بادشاہ تھا، اس کو اپنی پہچان مل گئی تھی۔ جھیل کے پانی میں وہ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے زور سے دھاڑا۔ اس کی دھاڑ سن کر درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اڑ گئے اور اس کے وجود پر چھائی ہوئی بھیڑ بھی غائب ہو گئی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں بہت ہی گہرا سبق سکھاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اپنے بارے میں، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں آپ کا کیا اندازہ ہے؟ کیا آپ خود کو ایک ایوریج انسان سمجھتے ہیں؟ کیا آپ ایسے لوگوں میں تو نہیں گھرے ہوئے جو چھوٹی سوچ، چھوٹے ذہن
چھوٹی اپروچ والے ہیں، جن کی سوچ ہے کہ زیادہ پیسہ کما کر کیا کرنا ہے، پیسہ تو برائیوں کی جڑ ہے، انسان کا بس گزارا ہونا چاہیے، دال روٹی چلنی چاہیے۔ اس شیر کی طرح جو بکریوں کے درمیان رہتے ہوئے خود کو بکری مان گیا تھا۔ آپ بھی خود کو کمتر تو نہیں سمجھ رہے، معمولی اور عام تو نہیں سمجھ رہے، آپ کی صلاحیتوں کو بھی زنگ تو نہیں لگ گیا۔ دوستو، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی کمپنی سے الگ کریں، اپنے اندر کے پوٹینشل کو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے۔ آپ اس دنیا میں کچھ کر دکھانے کے لیے پیدا ہوئے۔ اس دن ہی انسان کی زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے جب وہ خود پر یقین کرتا ہے، اس شیر کی طرح اپنی اصل طاقت کو پہچان لیتا ہے، اپنے اندر کی سچائی کو مان لیتا ہے۔ جب وہ بھیڑوں کے جھنڈ سے الگ ہوتا ہے، جب وہ اپنے راستے پر اکیلا چلتا ہے، پھر دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے، اس کے قدموں کے نشان ڈھونڈتی ہے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، کچھ نیا سوچو، نیا کرو۔